اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین میرا نام ہے سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی شاہجہاں۔ سب سے پہلے تو آج میں بات کروں گا کرونا کی۔ تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں خاص طور پہ ہمارے پاکستانی اور پاکستانی قوم، ان سے میں التجا کروں گا کہ کرونا کے اوپر بہت ہی سیریس ہو جائیں، اس مرض کے اوپر بہت سیریس ہو جائیں، احتیاطی تدابیر اپنائیں اور ہر قسم کی اپنے اوپر 100% نہیں 110% اپنائیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، خاص طور پہ ہمارے سیاستدانوں نے۔ یعنی کہ مجھے مریم نواز کی وہ بات ابھی تک یاد ہے کہ جب اپوزیشن جلسے جلوس ہوتے ہیں تو کرونا یاد آتا ہے، اس وقت حکومت کرونا کو یاد کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے بویا ہے وہ سب کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرونا ایک بہت ہی یہ جو خاص طور پہ یہ جو ورژن آیا ہوا ہے یہ بہت ہی سخت قسم کا ہے، اور اس کے اندر آپ کے جو حلق کی نالی ہے اور سانس کی نالی ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کے ببلز بن جاتے ہیں۔ بظاہر آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ان ببلز کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے آپ اس کو سیریس لیں، اور سب سے آخر میں بات یہ کروں گا کہ لیمو پانی پئیں، کوئی پیپسی، کوکا کولا، فینٹا ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور جتنا ہو سکے لیمو آج کل ویسے بھی مارکیٹ میں کافی سستا ہے تو لیمو پانی پئیں۔ اگر کسی حضرات کو شوگر ہے تو وہ اس میں چینی کی جگہ پہ کیا کہتے ہیں گڑ ملا سکتے ہیں، یا کوئی اور، یا ویسے لیمو پئیں، لیمو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اب آتے ہیں ذرا موجودہ حالات کی جانب۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے، تو اس کی میں نے وجوہات بھی بتائی تھی، اور یہ وجوہات میں نے آپ کو 100% بتائی تھی، کیونکہ میں کوئی اکنامکس نہیں ہوں کہ میں جناب ادھر بیٹھ کے جناب وہ معیشت کی یہ اتار چڑھاؤ فلانا، نہیں، مجھے اس میں کوئی، لیکن میں ایک حقائق کے اوپر بات کرتا ہوں۔ اگر بازار سے آپ نے آٹا زیادہ خرید لیا ہے، اگر آپ نے آٹے کو بازار سے غائب کرنا ہے تو اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے سارا آٹا اٹھا لیں، اسی طریقے، اور جو پھر وہ رہی صحیح دکانوں پہ ہو جائے گا وہ اس کی قیمت اوپر ہو جائے گی۔ یہی حال ڈالر کے ساتھ ہوا ہے۔ کنہوں نے کیا ہے؟ ان افغانیوں نے کیا ہے، اور اس کے اندر ہماری یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس میں شریک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ جو تھے یہ نواز شریف نے فریز کیے تھے لوگوں کے، اور اپنے جتنے بھی ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو تھے نا وہ سارے نکال لیے تھے پہلے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وقت کا میڈیا کہہ رہا اور آج کل کا بھی میڈیا کہہ رہا۔ تو بہرحال ڈالر جو ہے اس کو قابو کرنا پڑے گا، اور قابو کرنے کے لیے اس کے اندر حکومت کو ایک انتہائی اقدام اٹھانے پڑیں۔ انتہائی اقدام سے مراد یہ ہے کہ میں تو سب سے پہلی بات یہ کرتا ہوں، میں اکثر اپنی ویڈیو میں بھی کرتا ہوں کہ یہ پاک افغان بارڈر بالکل سیلڈ ہونا چاہیے۔ ادھر سے جو شخص جائے اس کی جامعہ تلاشی ہونی چاہیے، اور جو شخص وہاں سے آئے اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تم کس مقصد کے لیے آ رہے ہو، کیونکہ وہاں سے آتے کیا ہیں، آنا جانا ایسے لگا ہوا ہے کہ جیسے کسی افغانی بازار کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ARY کے ایک اینکر تھے، انہوں نے لائیو پروگرام وہاں پہ کیا تھا، اور وہ 3-4 دفعہ انہوں نے پاک افغان بارڈر سے گزر کر دکھایا تھا وداؤٹ ویزا۔ تو اس لیے اس کے اوپر حکومت کو انتہائی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ اب اس میں ایک اور بات بتائیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو پاکستان آئی تھی وہ دورہ منسوخ کر کے، اور شاید جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تو اس وقت تک وہ جا بھی چکی ہے۔ تو نیوزی لینڈ نے سیکورٹی ایشو بنایا، حالانکہ پاکستان میں اس قسم کا کوئی سیکورٹی ایشو ہے نہیں، کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہے۔ سیکورٹی ایشو تو ان کے ملک کے اندر تھا کہ انہوں نے اپنی نہ کوئی فوج بنائی ہوئی ہے نہ کوئی پولیس بنائی ہوئی ہے، اور انہی کے ایک آدمی نے کتنے مسلمانوں کو مار دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، مسجد میں گھس کے۔ تو سیکورٹی ایشو تو ان کے ملک میں ہے، ہمارے اس ملک میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
ہمارے ملک میں جتنے بھی کرکٹ میچز ہوئے ہیں، فٹ بال میچز ہوئے ہیں، اس کے اندر آج تک کوئی بھی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوا ہے۔ اگر حملہ ہوا ہے تو وہ انڈیا میں ہوا ہے۔ جب سری لنکا جو تھا 96 کے اندر انڈیا کی ٹیم کو ہرا رہا تھا سیمی فائنل کے اندر، تو انہوں نے اپنے اسٹیڈیم کو آگ لگائی تھی۔ انڈین کراؤڈ نے اپنے اسٹیڈیم جو کوملی صاحب ہوتے ہوئے جا رہے تھے باہر، اور وہ جو سریناتھ جیسوریا تھا، اس نے پیچھے پیچھے سے بولڈ مارے تھے ان کو۔ تو اس وقت اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کو دہشت گردی نہیں کہتے۔ دہشت گردی اس فرانس کے میچ کو کہتے ہیں، فٹ بال کے میچ کو، کہ جس کے اندر جب وہ اوپوننٹ ٹیم ہارنے لگی تھی، جیتنے لگی تھی، تو فرانس کے تماشائیوں نے گراؤنڈ کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی نہ تاریخ ہے اور نہ ملے گی۔ تو اس لیے نیوزی لینڈ کے جو چیف سیکورٹی افسر تھے اور انہوں نے یہ ایشو بنا کے جو ٹیم کو واپس لے کے گئے، یہ بالکل غلط کیا اور پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پہ میں پھر کہوں گا، رمیز راجہ ایک بہترین قسم کے کرکٹر تھے، اپنے دور کے مانے ہوئے پلیئر تھے، ان کو چاہیے انتہائی اقدام اٹھائیں، اور جو ملک ہمارے ملک میں نہیں کھیلنا چاہتا اس کے ملک کے اندر ہم بھی نہ کھیلیں، اس کے ملک میں ہم بھی نہ کھیلیں، ان کو پکا پکا بین کر دیں ان ملکوں کو۔ اگر انڈیا ہمارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا نہ کھیلے، اگر انگلینڈ ہمارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا نہ کھیلیں، ہم بھی ان کے ساتھ، ہم بھی ان کے گراؤنڈوں پہ نہیں کھیلیں گے، ہم بھی UAE اور دبئی جا کے ہم بھی نہ کھیلیں۔ سیدھا سیدھا، یعنی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، جیسا کہ ہمارا وزیر اعظم امریکہ کو دے رہا ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ آج کل اپوزیشن کی جو صفوں کے اندر جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اور ہم تو پہلے سوچتے تھے اور شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ نون میں سے شیم نکلے گی، اب تو شیم کے بعد نیم بھی نکل رہی ہے، اب تو پتہ نہیں کتنی لیکیں بننے والی ہیں۔ اور خواجہ آصف جو تھا، جو ان کا لیپالک جو تھا، جو انہی کی زبان بولتا تھا رال ٹپکاتے ہوئے، مریم نواز کو دیکھتا تھا اور رال ٹپکاتا تھا، تو رال آپ کو بھی پتہ ہے کون ٹپکاتا ہے، اب اسی کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تباہی ان کے اندر مچ چکی ہے۔ بے شک یہ وہاں پہ لاہور کے اندر یا جہاں پہ بھی انہوں نے بلدیہ وہ کیا کہتے ہیں کینٹونمنٹ کے الیکشن جیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کینٹونمنٹ کے الیکشن ان کو کنہوں نے جتایا، یہ اسی نے جتائے ہیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف ہے۔ میں بینگ اے پاکستانی، میں صحافت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ احساس ہے کہ میرا ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے اس مشین پر پورا بھروسہ ہے۔ یہیں پہ ایک لطیفہ آپ کو سناتا چلوں، میں نے پچھلے دنوں وائرل بھی کیا کہ ایک شخص جو تھا وہ لیڈیز پولنگ بوتھ کے اندر گیا اور اس نے پریزیڈنٹنگ افسر سے پوچھا کہ فلانی خاتون ووٹ ڈال کے چلی گئی ہیں، تو اس نے لسٹ چیک کرنے کے بعد اس نے کہا ہاں جی وہ تو ڈال کے چلی گئی ہیں۔ اس نے کہا حیرت کی بات ہے کہ اس دفعہ بھی مل کے نہیں گئی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا میری بیگم ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ کی بیگم ہے تو آپ دونوں ساتھ بھی ہوتے؟ اس نے کہا نہیں، وہ ساتھ کی بات ہے، ان کو تو 12 سال مرے ہوئے ہو گئے، لیکن وہ ووٹ ڈالنے ضرور آتی ہیں، کیونکہ یہ جو پرچی سرکار ہیں گے جو کہتے ہیں ایلفی سے مشین خراب ہو جاتی ہے، تو یہ جو پرچی سرکار ہے جو پیدا ہی میرا خیال ہے پرچی پہ ہوئے تھے، تو ابھی بھی وہ پرچی کے اس پہ، اور پرچیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ مردے بھی ووٹ ڈال کے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو پرچی سرکار ہیں انہوں نے یہ جو ہے اس کے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنوں کے اندر بڑا اعلیٰ اہم کردار بھی ادا کیا، اور اس کے اندر اوپر سے سونے پہ سہاگا جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں، عثمان بزدار صاحب، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا عمران خان کی حکومت کو ڈی سٹیبل کرنے کے اندر اور وہ کرنے کے اندر۔ ابھی دیکھیں ناظرین، پھر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر اس ٹائم پھر مرغی کا گوشت 380 روپے کے قریب ہوا ہے۔ تو میں صرف زیادہ بات نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ گوشت مہنگا کیوں ہوتا ہے مرغی؟ کیا وہ مرغی جو ہے اس وقت زعفران کھانا شروع کر دیتی ہے کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ 380 پہ چلا جاتا ہے 240 اور 260 سے؟ تو اس لیے پھر میں وہی بات کروں گا کہ یہ جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے جو کارندے ہیں، جو حکومت پاکستان کے ملازمین ہیں اور جن کا کام ہے پرائز کے اوپر کنٹرول کرنا، ان کو ان کے دفتروں کے ایئر کنڈیشن دفتروں سے نکالیں اور ان کو مارکیٹوں میں بھیجیں، اور مارکیٹوں میں بھی نہیں، ان منڈیوں میں بھیجیں جہاں پہ ریٹ فکس ہوتے ہیں۔ تو بہرحال
بات یہ ہے کہ غریب تو ہر دور میں پستا رہا ہے اور اب بھی پس رہا ہے. اس کے لیے عمران خان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نواز شریف کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بے نظیر کا ہونا ضروری ہے. غریب ہر دور میں پسا، ضیاء الحق کے دور میں بھی پسا اور اب بھی پس رہا ہے. اس پہ غریبوں کی اپنی بھی کچھ کرم نوازیاں اس میں شامل ہیں. کیسے شامل ہیں؟ کہ یہ آج بھی ان کے الفاظ وہی ہوتے ہیں جو ان کے ڈیرے پہ جاتا ہے، جو ان کے گھروں پہ جاتا ہے اور 500-700 روپے دے دیتا ہے، یہ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. یہ اس کو ووٹ دیتے ہیں. آج بھی اگر اتنی چوری ڈکیتی اور ان تمام الزامات کے باوجود اگر ملک کے اندر نواز شریف کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کون سے لوگ رہ رہے؟ وہ یہی لوگ رہتے ہیں جو نوازے گئے ہیں اس دور میں. یہ جو عمران خان کو جو ووٹ اس الیکشن کے اندر پڑا ہے، یہ اس لیے ووٹ نہیں پڑا کہ کوئی نون لیگ کے ووٹر جو تھے وہ ٹوٹ گئے یا پیپلز پارٹی تو ختم ہی ہو گئی، وہ انہوں نے نہیں، یہ اس یوتھ نے ووٹ ڈالا ہے جو عمران خان کے پچھلے سے پچھلے الیکشن کے اندر، جس کے اندر اس نے بائیکاٹ کیا تھا، جو ابھی ووٹر جو تھا وہ ووٹر لسٹ میں آیا ہی نہیں تھا. وہ جب جوان ہوا 18 سال سے اوپر ہوا تو اس کے بعد یہ ووٹ ڈالا گیا اور اس لیے عمران خان جیتا. اور اس لیے عمران خان جیتا ہے کہ بعض بچے اپنے ماؤں اور باپوں کے آگے اکڑ گئے کہ آپ نے ووٹ ادھر ڈال کر آنا ہے. پی ٹی آئی کو اگر سپورٹ کرتے بے انتہا مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کے باوجود، تو وہ 4 قسم کے لوگ، ایک محب وطن، ایک ایماندار، ایک تعلیم یافتہ اور چوتھی قسم جو ہے وہ لوگ ہیں گے کہ جو عمران خان کو لائک کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ووٹ ڈالیں. عثمان بزدار صاحب بڑا اعلیٰ کردار ادا کر رہے ہیں. جو زرداری نے ادا کیا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، وہی عثمان بزدار صاحب ادھر ادا کر رہے ہیں. نہیں تو کیا جرت تھی کہ پنجاب کے اندر سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے اور جسے کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کے اندر، کیونکہ جب آپ گنڈوں کو ووٹ دیں گے، ٹکٹ دیں گے، قبضہ مافیا کو دیں گے اور اس طرح کے لوگوں کو دیں گے تو پھر رزلٹ یہی آتا. تو یہ کچھ باتیں تھیں ویورز جو میں نے آپ کے ساتھ کی تھی. ہاں، آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب اس ٹائم آپ کو پتہ ہے دوشنبے میں ہیں اور بڑا پرتوباق استقبال ان کا ہوا ہے اور بہت اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور تجارت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو وہاں پہ ایک پاکستانی صحافی تھے، انہوں نے کوئی شعر شور پڑھنا شروع کر دیے. تو وہ عمران خان نے ان کو ڈانٹ بھی دیا کہ یہ بزنس کے اوپر بات کرے، یہ شعر و شاعری کا وقت نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ بھی کوئی بزنس مین ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو دوسرے ملکوں میں پاکستان کا سر بلند کرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے وہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ سرمایہ دار ہیں، ایک تو وہ سرمایہ پاکستان میں لے کر آئیں کسی بھی طریقے سے حکومت پاکستان کی شورٹی کے ساتھ، اور دوسرے ملکوں میں پاکستان کو ذلیل نہ کیا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور آخر میں اجازت چاہنے سے پہلے وہی جو میرے روایتی جملے ہیں کہ ان اخبانیوں کو واپس جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. یہ سرخی پاؤڈر قوم پہ بول. تیسرا وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور چوتھا ہماری معزز عدلیہ کو چاہیے کہ وہ بیگمات کے آنسو نہ دیکھا کرے اور ججوں کا جو جج ہے اس کی کرپشن دیکھا کرے اور انصاف پرووائڈ کرے اور سستا انصاف پرووائڈ کرے. بخلا کے ساتھ مل کے مقدموں کو طول مت دے. اس کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.